الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود. اللہ سبحان اللہ. کامل انسان وہ ہے جو اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی وہ کامل نہیں. جی کیسے پتہ چلے اللہ کی محبت دل میں؟ کوئی نشانی تو ہر آدمی دعویٰ کرے گا میرے دل میں اللہ کی محبت ہے. حضور نے ایک جگہ 4 نشانیاں بیان کی. فرمایا 4 نشانیاں دیکھو سمجھو وہ اللہ کی محبت والا اور اللہ والا ہے. قرآن مجید میں بھی 4 نشانیاں. پھر قرآن نے ایک اور رنگ میں 4 نشانیاں بیان کی. اور ہم نماز میں جو اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات للہ، یہ اتحیات، یہ ساری اتحیات نشانی ہے محبت کی. بس اگر یہ اتحیات والی نشانیاں جس میں پاؤ وہ اللہ کی محبت والا ہے. جو اللہ کی محبت والا ہے وہ اللہ والا ہے. میں آپ کو اللہ والا بنانا سکھاتا ہوں. کیسے آدمی اللہ والا بنتا ہے؟ اللہ والا بننے کا طریقہ پہلے تھوڑا قاعدہ بتاؤں پھر وہ اتحیات سمجھاتا ہوں. جب دل اللہ کا ہوا، اللہ کی کشش دل میں آئی، اللہ کی کھینچ دل میں آئی، اللہ کی پہچان دل میں آئی، اللہ کی صفتوں کی پہچان معرفت دل میں آئی، دل میں کیفیت آئی، دل میں حالت آئی، پھر اس کا بولنا اللہ کے لیے ہوگا. زبان سے وہ نکلتا ہے جو دل کہتا ہے. جب دل اللہ سے جڑا ہوا ہے تو پھر زبان سے اللہ کی باتیں نکلیں گی. اور جو کچھ نکالے گا اس یار کے لیے نکالے گا. اس کا جو ہوا اس کا بولنا اللہ کے لیے ہوگا، اس کا دیکھنا مولا کے لیے ہوگا، اس کا سننا باری تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کا پکڑنا یار کے لیے ہوگا، اس کا دینا پروردگار کے لیے ہوگا، کھانا پینا رب تعالیٰ کے لیے ہوگا، دوستی دشمنی رب تعالیٰ کے لیے ہوگا، کسی سے محبت نفرت حق تعالیٰ کے لیے ہوگا، حرکت و سکون اللہ کے لیے ہوگا. جو کچھ کرے گا سب کچھ رب کے لیے کرے گا. یہ نشانی ہے اس کی، یہ نشانی ہے اس کی کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے، پھر سب کام اس کے لیے کرتا ہے. اللہ. اب اتحیات سنیں، پھر ٹائم ملا تو وہ بھی بیان کروں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو التحیات للہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید سکھاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی فرماتے حضور ہمیں اس طرح سکھاتے تھے، التحیات للہ، سبحان اللہ۔ التحیات معنی زبان کی سب عبادتیں، زبانی عبادتیں، کہنا یہ تھا زبانی باتیں، چونکہ اللہ کے لیے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں عبادتیں، زبانی سب عبادتیں اللہ کے لیے۔ میں جو کچھ بولتا ہوں نفس کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، میں جو کچھ بولتا ہوں یار کی رضا کے لیے بولتا ہوں۔ یہ نمازی روزانہ وعدہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، زبان سے گواہی دیتا ہے، اللہ میری سب زبانی عبادتیں تیرے لیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ التحیات زبانی سب باتیں میں جو بولتا ہوں للہ، للہ اللہ کے لیے، چونکہ دل میں حب مولا ہے پھر زبان مستعمل لمولا ہے۔ جو اندر ہوگا وہی باہر ہوگا، جس سے محبت ہوگی سب کچھ اس کے لیے کرے گا۔ التحیات للہ، اللہ، زبان بند ہو گئی ابھی، بس بند، جو لفظ نکلے گا مولا کے لیے نکلے گا۔ ایسا نہیں روزانہ بیوی کو گالیاں دے، خدا کا بندہ اللہ کے لیے گالی دیتا ہے تو بیوی کو، اللہ کے لیے؟ تو روزانہ نماز میں کرتا ہے زبانی سب عبادت ہے اللہ کے لیے، میں جو لفظ زبان سے نکالتا ہوں اللہ کے لیے نکالتا ہوں، غیر کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں۔ پھر گالی کا حکم ہے تجھے، گالی کا، جھوٹ بولنے کا تجھے حکم ہے، لوگوں کے عیب بولنے کا حکم ہے، تجھے مذاق کرنے کا حکم ہے، مذاق کر، ٹھٹھولی کر، تجھے ہنسنے کا حکم ہے، ہنستا ہے خدا کے لیے، ہنستا ہے کس کے لیے؟ جو اللہ والا بنے گا معرفت حق تعالی حاصل کرے گا، وہ جو کچھ بولے گا یار کے لیے بولے گا، جو کچھ بولے گا پروردگار کے لیے بولے گا، جب منہ کھولے گا تو غفار کے لیے کھولے گا، ہونٹ ہلائے گا تو ستار کے لیے ہلائے گا۔ دل جو اسی کا ہوا، اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں آگے جاتا ہوں۔ والصلوات، دوسری چیز، اور بدنی سب عبادتیں اللہ کے لیے۔ زبان کو علیحدہ کیا، بدنی، بدن میں ہاتھ، پاؤں، پیٹ، ستر، دل، دماغ، بدنی سب کام، کہنا یہ تھا بدنی سب کام، چونکہ اللہ کے لیے ہے، پھر اس لیے ترجمے میں کہتے ہیں عبادتیں۔ بدنی سب عبادتیں اللہ کے لیے، میں کام کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، پڑھاتا ہوں اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہوں اللہ کے لیے، تلاوت کرتا ہوں اللہ کے لیے، سفر کرتا ہوں اللہ کے لیے، رحیم آباد جاتا ہوں اللہ کے لیے۔ بدنی جو کام کرتا ہوں اللہ کے لیے، یہ اللہ والا ہے، یہ رب کے محبت والا ہے، محبت یہ نشانی ہے اس کی، سمجھنا، یوں نہیں کہنا کسی نے بتایا نہیں۔ بدنی سب کام اللہ کے لیے، بدنی سب عبادتیں مولا کے لیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ دوسری شادی کی عدل نہیں کرتا، اللہ کے لیے تو نے شادی کی،
شادی بھی یہ خدا واسطے کرتے ہیں، اسی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ شادی کی تو عدل نہیں کرتا، تیرا شادی کرنا نفس کے لیے ہے، جو شادی کر کے عدل کرتا ہے وہ مولا کے لیے ہے۔ پہلے درجہ کم تھا، اب دوسری شادی ہوئی، عدل کیا درجہ بڑھ گیا، اللہ والا زیادہ ہوا۔ کون عدل کر سکتا ہے؟ کون؟ بتا، کر کے دکھا، مجھے کر کے دکھا۔ چہرہ جس کا دل اللہ کا بنا وہ عدل والا بنا، جس کا دل مولا کا بنا وہ انصاف والا بنا۔ ملک میں تو عدل نہیں کر سکے گا، تو انصاف نہیں کر سکے گا، تب عدل و انصاف کرے گا جب دل رب کو دے گا، جب اس کی یاد میں فانی اور مستغرق ہوگا، جب دل یار کو دے گا اس کی حب میں سرشار ہوگا، معرفت میں گرفتار ہوگا، اس کی یاد میں اس کی مشاہدہ میں تڑپتا رہے گا، وہ تجھے طاقت دے گا، تیرا انصاف اس کے لیے ہوگا، تیرا عدل اس مالک کے لیے ہوگا۔ یہ محبت والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو جو کہتا ہے بدنی سب عبادتیں اللہ کے لیے، آ جا اللہ والوں کی صحبت میں، آ جا اللہ والوں کی مجلس میں، آ جا محبت والوں کی مجلس میں، آ جا باطنی نظر والوں کی مجلس میں، آ جا ان کی محبت میں، آ جا ان کی خدمت میں، آ جا ان کی صحبت میں، آ جا ان کی نظر و توجہ میں، تیرے دل کا پردہ ہٹا دے، محبت آ جائے، ہر کام رب کے لیے ہو جائے۔ گھر بیٹھنے سے یار یہ میوہ نہیں ملتا، گھر بیٹھنے سے یہ نور میسر نہیں ہوتا، گھر بیٹھنے سے یہ قلبی حال نہیں ہوتا، گھر بیٹھنے سے یہ باطنی کمال نہیں ملتا، تکلیف اٹھانے سے، محنت کرنے سے، ریاضت کرنے سے، دل دینے سے رب عز و جل ملتا ہے۔ جی سب عبادتیں بدنی اللہ کے لیے۔ اب تیسرا حصہ والطیبات، التحیات للہ والصلوات، 2 نمبر 3 والطیبات، اور مالی سب عبادتیں اللہ کے لیے۔ واہ رسول اللہ آئے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ التحیات کے اندر پوری ولایت آ گئی، التحیات کے اندر پوری ولایت ہے۔ اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو اس التحیات کو سمجھو، ولی اللہ کافی ہے، بس کیا پڑھنے کی تجھے ضرورت ہے زیادہ، تھوڑے لفظ کافی ہے۔ بہاولپور میں میرے ساتھ دور حدیث پڑھتے تھے مولانا امیر احمد نوری نقشبندی، اس کو کتابیں مطالعہ کرنے کا بڑا شوق ہے، نیک آدمی، مدرسے میں بھی اس کا مزاج مجھ سے لگتا تھا، میرا مزاج اس سے۔ عصر کے بعد اکٹھے پھر بازار پر چکر لگاتے تھے، نیک آدمی، اچھا آدمی۔ ایک دوسرے سے ہم پھر عربی میں بات کرتے تھے تاکہ زبان رواں ہو، سیکھے۔ عربی بولتا تھا، مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی اچھی کتاب ہو مجھے بتانا، میں وہ کتاب لوں گا، میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہو۔ بتاتا تھا۔ ابھی کچھ مدت مجھے پھر فون کیا، بات جو ہوئی مجھے کہا کہ کوئی اچھی کتاب ہے تو بتاؤ، اس کی عادت ہے یہ۔ میں نے اس کو کہا مولوی صاحب کتابیں لے کر ابھی کتابیں لینا بند کرو، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی کتابوں سے نہیں ہوگا، ابھی کتابیں پڑھے گا۔ ایک اور آپ کو بتاؤں بات، اب آپ یوں کرو، دل کا پردہ ہٹاؤ، اندر کو یار سے ملاؤ، اوپر سے نور لے لو، ساری کتابیں تیرے سینے کے اندر ہیں، بس ایک کتاب کافی ہے،
ایک کتاب وافی ہے، ایک کتاب شافی ہے، بشرطے کہ دل تیرا یار سے جڑا ہے، بشرطے کہ یار کا مشاہدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ رب کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی ہے، بشرطے کہ اندر نورانیت آ گئی ہے۔ بس جب دل کی آنکھیں کھل گئی، ابھی تھوڑے لفظوں میں ہر چیز ہے، ابھی زیادہ کتابیں پڑھنے کا تجھے کیا حاجت۔ مجھے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہترین سبق دیا، بڑی خوشی ہوگی۔ صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا، کیونکہ وہ نیک مزاج ہے اور مجھے جانتا بھی ہے۔ میں نے مسکرایا، خوش ہوا، کہا کہ بہت اچھی آج نصیحت آپ نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ والطیبات، اور مالی سب عبادتیں اللہ کے لیے۔ مالی عبادتیں، مال جو تو کماتا ہے یا مال دیتا ہے، یہ کس کے لیے؟ کماتا بھی یار کے لیے ہے، دیتا بھی اس کی رضا کے لیے ہے۔ جہاں بھی خرچ کرتا ہے، ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو یار کی رضا کے لیے۔ اللہ، تو بتا کہاں مال خرچ کرتا ہے؟ سگریٹ میں، نشے میں، وہ غلط یاروں کو کھلائیں۔ توبہ استغفر، صحیح مال میں برکت نہیں، تو مال کو حفاظت نہیں کرتا۔ نیچے شیشہ سوراخ ہے، سوراخ، وہاں سے وہ نکلتا رہتا ہے، پھر کیسے جمع ہو؟ آتا بہت ہے، نکلتا بھی ہے نیچے، پتہ ہی نہیں چلتا سوراخ ہے۔ سوراخ تو بند کر، نیچے سوراخ بند کرنا تیرا کام ہے، شیشے کا بھرنا اللہ کا نظام ہے۔ اپنا کام نہ کرو، باقی اس کے نظام کو تلاش کرو۔ خدا کا بندہ، شیشہ اگر سوراخ ہے تو نہ بھرنا بھی اس کا نظام ہے۔ نہ بھرے گا، نہ بھرے گا، سوراخ جو ہے اس کا نظام ہے، کیسے بھرے گا؟ نہ بھرے گا، برکت نہیں ہوگی، شیر نہیں ہوگا، گھر خالی ہوگا۔ سوراخ جو ہے، سوراخ جو ہے، مالی سب عبادتیں، مالی سب کام اللہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ والا، یہ ہے محبت والا، یہ ہے دل والا، یہ ہے اللہ والا۔ مال نفس کے لیے، مال غیر کے لیے، پھر کہتا ہے جی میں اللہ والا۔ اللہ والا رومال سے نہیں بنتا کوئی، صرف پگڑی باندھنے سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا، تسبیح پھیرنے سے اللہ والا نہیں بنتا، یہ صفتیں پیدا کرنے سے اللہ والا بنے گا۔ وہ کام تجھے یہاں پہنچا دیں، تیرا دل کی آنکھیں کھولیں نا، دل کی آنکھیں کھولیں۔ زبانی کام غلط، بدنی کام غلط، مالی کام غلط، تسبیح پھیرتے کہتے ولی اللہ ہوں، کبھی ولی اللہ نہیں ہوگا۔ تو شیطان کا بھائی ہے، شیطانی کام کرتا ہے، شیطانی صفت رکھتا ہے، تو شیطان کا یار ہے، رحمان کا دوست نہیں۔ تو رحمان کا یار نہیں، شیطان کا یار ہے۔ شیطان کا جو یار ہے تو بے سکون ہوگا، پریشان ہوگا، ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، تباہ ہوگا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ مولوی صاحب، کسی مولوی سے سوال کرو، مولوی صاحب بدنی عبادتیں اللہ کے لیے تو کافی ہے، زبانی بات، یہ بھی تو بدن ہے، زبان بھی تو بدن ہے، زبان بھی تو بدن ہے۔ جب کہا بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے، تو زبان بھی بدن کا ایک ٹکڑا ہے، تو زبان بھی اس بدنی عبادت میں شامل ہے۔ زبان کو علیحدہ کیوں بیان کیا؟ زبان کو علیحدہ بیان کیوں کیا؟ جبکہ زبانی عبادتیں بدنی عبادت میں شامل ہے۔ جو کہتا سب بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، اس میں کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ حضور نے زبان کی حفاظت کی اہمیت سامنے ظاہر کی، کہ اس کی حفاظت سب سے بہت ضروری ہے۔ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے یہ زبان کی حفاظت۔ جب تک تیری زبان محفوظ نہیں، تیری زبان کنٹرول میں نہیں، تیری زبان قابو میں نہیں، تیری گرفت میں نہیں، تو کبھی تو اللہ والا نہیں بنے گا۔ اللہ والے کی سب سے بڑی نشانی اس کے زبان کا صحیح چلنا ہے۔ تیری زبان جب صحیح نہیں، تو اپنے بیوی کو دکھاتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو دکھاتا ہے، تو اپنے غلاموں کو، خادموں کو دکھاتا ہے، کیسے ولی اللہ بنے گا؟
تو ہوا پر اڑے پھر بھی تو ولی اللہ نہیں ہے. ہوا پر اڑے, تیرے دم سے یہ پہاڑ سونا بن جائے, تو گالی دیتا ہے, خدا کی قسم تو ولی اللہ نہیں ہے. ولایت کے لیے پہاڑ کا سونا بننا دلیل نہیں, تیری زبان کا اللہ کے لیے چلنا دلیل ہے. تیری زبان کا اس کی رضا کے لیے بولنا یہ شرط ہے, یہ نشانی ہے, یہ علامت ہے. اللہ والا وہ ہوگا جس کی زبان اس کی رضا کے لیے چلے. تیری زبان نفس کے لیے چلتی ہے, تجھے صرف پیسوں کا شوق ہے, تجھے تو ہوا پر اڑنے کا شوق ہے, تجھے تو پہاڑوں کو سونا بنانے کا شوق ہے. نہ پہاڑ سونا بننا ولایت کی علامت ہے, نہ ہوا پر اڑنا ولایت کی علامت ہے, نہ پانی پر تیرنا ولایت کی علامت ہے. ولایت کی علامت تیری زبان کا شریعت کے موافق چلنا ہے. اتنا اہم ہے اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور اس کے لیے چلانا. دو باتیں ہیں, ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولتا, غیبت بھی نہیں کرتا, غلط بالکل نہیں بولتا, شریعت کے مطابق بولتا ہے, ولی اللہ نہیں ہے. جب تک یہ بولنا اس کے لیے ہو, اس کے لیے دل اس کا ہو, اور جب بولتا ہے تو اس کے لیے بولے. اس لیے کہا للہ, صرف شریعت کے موافق یہ چل رہی ہے زبان, ولایت کے لیے کافی نہیں. یہ جو زبان چل رہی ہے اس وقت دل کا حال یہ ہو کہ وہ راضی ہو, اس لیے یہ زبان چلا رہا ہوں. جب تک للہ نہیں ہوگا تو علامت ولایت نہیں ہے. اس لیے للہ فرمایا. للہ کے اندر دو باتیں ہیں, چونکہ غلط بات للہ نہیں ہو سکتا, شریعت کی بات ہوگی اور وہ بھی اس کی رضا کے لیے ہو تب ولایت ہے. اس لیے للہ کے اندر دونوں باتیں آ گئی. کلمہ حق ابتغاء لوجہ اللہ, کلمہ حق ہو, لفظ موافق شریعت ہو, اور لفظ نکلے تو اس کی رضا کے لیے ہو. زبان کی اہمیت کے لیے زبان کو علیحدہ بیان کیا, اور اہمیت نمبر 2 کہ زبان کو پہلے بیان کیا. بدنی عبادت کہہ کر پھر زبان کو کہتا تو زبان مؤخر ہوتا, عام پھر خاص. یہاں خصوصیت بھی ہے اور اولیت کی وجہ سے مزید اہمیت بھی ہے. زبان کو 2 طریقے سے اہمیت دی, ایک تو علیحدہ بیان کیا عبادت سے, نمبر 2 سب سے پہلے بیان کیا. 2 طریقے سے زبان کی اہمیت اجاگر کی کہ زبان وہ چیز ہے, جب زبان تیرا اس کی رضا کے لیے مستعمل ہو گئی تو سمجھو سب سے بڑی چیز تجھے مل گئی. کون کر سکتا ہے اسی زبان کو شرع کے موافق چلانا؟ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں, آپ کو میں واضح طریقے سے سمجھا رہا ہوں. آپ کی دماغ بھی یہ کہے گا آپ کو کہ ہاں بالکل یار صحیح ہے, آپ کی سمجھ یہی فتویٰ دے گی, آپ کی عقل آپ کو سمجھائے گی کہ یہی بات ہے. اللہ. دوسری بات, آدمی جو مالی کاروبار کرتا ہے, مال وہ بھی تو بدن سے کرتا ہے. کہتے ہیں مالی عبادت, مالی کام یا مالی دینا لینا سارا بدن سے ہے, تو یہ مالی عبادت بدن میں شامل ہے. پھر مال کو علیحدہ لایا, یہ بھی مال کی اہمیت ہے. فرمایا نماز تو پڑھتا ہے, روزے تو رکھتا ہے, لیکن کاروبار دینا لینا یہ بتا, یہ جو مالی تیرا کام ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں؟ بیچارے سے صبح سے لے کر شام تک کام لیا, 8 گھنٹے کام لیا, وہ کہتا ہے پیسے دے, کہتے آج نہیں کل. کیوں؟ کام آج لیا اور پھر پیسے کل. ہیں بھی پیسے جیب میں ہیں بھی صحیح, کہتے نہیں کل. یہ کہتا ہے شاید کسی اور کام میں مجھے آ جائیں, اب بھی نہیں, تھوڑا اس کو دیر کروں. کتنا بخیل ہے, کتنا گندی طبیعت کا ہے, کتنا کنجوس ہے, کتنا نادان ہے بھی صحیح, بلا وجہ اس بیچارے کو تڑپاتا ہے. وہ بیچارہ دوبارہ یہ تکلیف نہیں کرے گا. ہاں مجبور ہے, پہلے سے کہہ دیا پیسے کل دوں گا, پھر تو ٹھیک ہے. پہلے سے اس کو بتا دیا آج پیسے نہیں دوں گا, کیونکہ اس کا پاس تھا نہیں, اس کو وہ بھی ذہن میں یہی بنائے گا کہ آج پیسے نہیں کل ملیں گے. جب کل کا لفظ کہا تو دینا ہے تجھے کل, کل نہیں دے گا تو اللہ والا نہیں ہوگا, بات ختم. اللہ والے کے لیے کوئی اور نشانی مرغ کے پر نہیں ہوتے, اللہ والے کے لیے مرغ کے پر نہیں ہوتے. اللہ والے کے لیے جیب کے اندر وہ سلسلہ نقش بندیہ یا سلسلہ سہروردی کی کاپی نہیں ہوتی. بھئی یہ میرا کاپی ہے, یہ کو اس میں پورے سلسلے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اس سے 1000 کاپیاں جیب میں رکھو, پھر بھی ولی اللہ نہیں ہوگا. ولی اللہ وہ ہوگا جس کا پیسوں کا دینا لینا ولایت کے موافق ہو. کوئی یوں نہیں کہے کہ ہمیں سمجھانے والا جوان نہیں آیا. الحمدللہ میرے پیر کی یہ کرامت ہے, قرآن و سنت کی یہ برکت ہے, اللہ کا فضل ہے. میں بھی لوگوں کو دیتا لیتا ہوں, لیکن آپ بتائیں میرا دینا لینا پوری زندگی میں شریعت کے موافق رہا.
سب سے بڑی بات، میرے پاس یہاں استاد پڑھاتے ہیں، کئی استاد ہیں، ان کو میں تنخواہ دیتا ہوں، 2 تاریخ نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ 1 تاریخ پر دیتا ہوں۔ آپ استادوں سے چیک کر کے پوچھیں کہ سائیں آپ کو تنخواہ کس تاریخ کو دیتا ہے؟ کئی سال، 15 سال گزر گئے، 15 سال کے اندر ہمیشہ 1 تاریخ کو پیسہ ملنا، یہ کمال ہے۔ 15 سال مسلسل پہلی تاریخ کو تنخواہ دینا، دوسری تاریخ نہ کرنا، یہ تقوی ہے، اور مالی کام اللہ کے لیے ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور یہی خدا کی محبت کی علامت ہے، اور یہی ولایت ہے۔ باقی اور پر مروں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں مانتا تیرے پروں کو، نہیں مانتا تیری زبان کے دعویٰ کو، نہیں مانتا تیرے دم کو، دم نہیں چاہیے، قدم چاہیے۔ میں آپ کو قدم سمجھا رہا ہوں، کوئی یوں نہیں کہے کہ ہمیں کوئی قدم سمجھانے والا نہیں تھا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ جس آدمی سے قرضہ لیا، انسان پر زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، کبھی کبھار کام جب بڑھتے ہیں تو لینا دینا ہوتا ہے، کبھی قرضہ لیا تو اس کو پھر قرضہ مانگنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ مجھ سے مانگے، بغیر مانگے اس کا قرضہ اس کو دے دیا۔ وہ حیران ضرور ہوگا کہ پتہ نہیں سائیں قرضہ دے گا یا نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، مانگوں یا نہ مانگوں، بغیر مانگے اس کا قرضہ اس کو مل گیا۔ یہ قرآن و سنت کی برکت ہے، یہ میرے پیر کی کرامت ہے۔ بھائی جان، جب مالی عبادت میں، بدنی عبادت میں مالی عبادت داخل ہے، بدنی عبادت جو کہا اللہ کے لیے، تو مالی عبادت خود بخود اس میں داخل ہے۔ مالی عبادت کو علیحدہ ذکر کرنا، اس کی اہمیت ہے۔ فرمایا ولی اللہ کی سب سے بڑی پہچان زبان کی حفاظت ہے، نمبر 2 مالی دین لین کی حفاظت ہے۔ اس لیے مال کو علیحدہ بیان کیا، زبان کو 2 طریقوں سے مقدم کیا، زبان کو 2 طریقہ سے اہمیت دی۔ عام قاعدہ ہے سارے بدن کا کام اللہ کے لیے، زبان زیادہ ضروری، اس کے بعد مال ضروری۔ تیرا مالی کاروبار صحیح نہیں ہے، دین لین تیری صحیح نہیں ہے، وعدہ کیا جی 10 تاریخ کو پیسے دوں گا، ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ انتظار تو ضرور کرے گا۔ آپ 9 تاریخ اس کو فون کریں کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ 10 تاریخ دوں گا، میری مجبوری ہو گئی ہے، معاف کرنا، 10 دن اور بڑھانا۔ وہ ناراض ہوگا، برداشت کرنا، ناراض سن کو معاف کرنا، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو 20 تاریخ دوں گا۔ وہ بات کرتا رہے، سنتا رہا، وہ اپنی گرماش نکالے گا، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مدد فرمائے گا۔ 10 کہا، بس اس کو بتاتا بھی کچھ نہیں ہے۔ عجب ہے، ایک آدمی، بڑا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، معاہدہ ہوا کہ جی فلان تاریخ آ جاؤں گا دعوت پر، ہم نے کھانا بنا اس کے لیے بنا، اچھا آدمی ہے، کھانا بنانا چاہیے، کھانا بنایا، نہیں آیا۔ اللہ کا بندہ، فون کرو فون بند ہے، پھر فون کرو فون بند ہے، اس کے کسی اور دوست کو فون کیا، اس نے کہا یہ بند ہے۔ اللہ کا بندہ، اگر تو نہیں آتا بتا تو صحیح، ہم انتظار تو نہ کریں، آپ کو 4 گھنٹے پہلے بتانا تھا، 4 گھنٹے نہیں بتاتا، اب تو بتا۔ یہ گندی طبیعت، اس کو کہتے ہیں گندی طبیعت، گندی صفت، گندی حالت، یہ اللہ والے نہیں بنتے اللہ والے۔ اے مولوی صاحب آ جا اہل دل اہل تقوی کی صحبت میں، اے مولوی صاحب آ جا زندہ دل لوگوں کی صحبت میں، اے مولوی صاحب آ جا مردہ نفس لوگوں کی صحبت میں، ان لوگوں کی مجلس میں آ جا جنہوں نے نفس کا پردہ ہٹایا، جنہوں نے غیر کا پردہ ہٹایا، جنہوں نے عرش عظیم کا جلوہ حاصل کیا، جو رب تعالیٰ کی محبت معرفت والے بنے، ان کے سب کام اس کے لیے ہیں۔ ان کی صحبت میں آ جا کہ ان کی نظر تیرے دل پر پڑے، ان کی توجہ تیرے دل پر پڑے، معتقد ہو جا، محب ہو جا۔ اگر عقیدہ میں خلل ہے، تیرے اندر وسوسہ آتا ہے تو حجاب ہے، عقیدہ درست نہیں تو حجاب ہے، توجہ اندر نہیں جائے گی، تو کھوٹا ہے، تیری محبت نہیں ہے، تیری الفت نہیں ہے، پیر سے سچی نسبت نہیں ہے۔ سچا پیر کا ہو جا، پیر کے پاؤں کی مٹی کا خاک ہو جا، پیر کے مریدوں کے جتیوں کی مٹی بن جا، تو مر جا، تیرا نفس مر جائے تاکہ فیض اندر آ جائے، حجاب اٹھ جائے، یار کا جلوہ آ جائے، پھر دیکھ سب کام اس کے لیے ہو جائیں گے۔ اے شیطان صفت والا، اے تکبر سے بھرا ہوا، اے دنیا کی محبت والا، اے حجاب والا،
اندرونی پردہ والا، اندر کی خرابیوں کے ڈھیر سے بھرا ہوا، مجھے کہاں سے فیض ملے گا؟ جہاں پلیتی ہے وہاں وزیر اعظم نہیں آئے گا، جہاں پلیتی ہے اچھا آدمی نہیں آئے گا، سفید کپڑے والا بھی وہاں نہیں آئے گا، وہاں عرش کا جلوہ کیسے آئے گا؟ ولی اللہ کا قصور نہیں، یہ تیرا قصور ہے۔ ولی اللہ کی نظر و توجہ کی خرابی نہیں، یہ تیرے اندر کی خرابی ہے۔ تیرا عقیدہ صحیح نہیں، تیری محبت نہیں، تو مٹی نہیں ہے، تیرے اندر غرور ہے، تیرے اندر کبر ہے۔ یہ کبر حجاب ہے، سب سے بڑا حجاب تیرا نفس ہے، اور نفس کا سب سے اعلیٰ کام اس کا کبر ہے۔ کیسے قرب ہوگا؟ کیسے فیض آئے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سمجھ لیا ابتدائی حصہ۔ دوسرا حصہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اے نبی، نمازی آدمی، نماز کے اندر نبی کو پکار رہا ہے۔ معلوم ہوا نبی زندہ ہیں، اس لیے نمازی نبی کو نماز میں پکارتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں؟ اللہ کا بندہ ہر نمازی روزانہ ہر نماز میں نبی کو کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ایہا النبی، چونکہ النبی میں الف لام آیا ہے اس لیے ایہا آیا۔ ایہا النبی یا رسول اللہ بات ایک ہی ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اگر آگے رسول ہوتا تو پھر ہوتا یا رسول اللہ۔ النبی آیا تو ہم یا نبی نہیں کہتے، یا النبی نہیں کہنا چاہیے، گرامر کے خلاف ہے، یا ایہا النبی کہا جائے گا۔ جب معرف باللام ہو تو اس پر الف لام لانا لازم ہے، اور بیچ میں ایہا لانا پڑے گا، ایہا۔ اگر الف لام نہیں، یا ایہا الرسول، رسول پر اگر الف لام لاؤ نا پھر ہوگا یا ایہا الرسول۔ الف لام کاٹو پھر ہوگا یا رسول۔ الف لام نہ ہو پھر ایہا نہیں لائیں گے، الف لام آیا ایہا بیچ میں لائیں گے، یا رسول اللہ یا ایہا الرسول، بات ایک ہی ہے۔ تو ہر نمازی روزانہ کئی بار رسول اللہ کو دور سے یا رسول اللہ کر کے پکارتا ہے، اور پھر سلام بھی پیش کرتا ہے۔ یاد رہے نبی کریم ہر نمازی کو اس سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے جو آدمی مجھ پر سلام بھیجے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف۔ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، رواہ ابو داؤد۔ کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہو مجھ پر سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کرتا ہے، میں یہ زندہ ہوتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حدیثیں یاد کرو نا، آپ کے لیے تو میں حدیثیں پڑھتا ہوں، حدیثیں یاد کر۔ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور صحاح ستہ کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی ابو داؤد کی حدیث کی میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الحاوی للفتاوی، عربی میں 2 جلدوں میں کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، نام الحاوی للفتاوی، عربی میں ہے 2 جلدوں میں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا ہے، آج سے 400 سال پہلے کے محقق محدث امام گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تعویلیں، ایک تعویل لکھی بڑا مزہ آیا، پھر دوسری تعویل اتنا خوش ہوا، تیسری تعویل جی ٹھنڈا ہوا، 5ویں تعویل آنکھیں کھل گئی، 14 تعویلیں بیان کی، فرمایا اس کے اندر یہ راز موجود ہے، اس میں یہ راز موجود ہے، اس میں یہ حکمت موجود ہے۔ حیران ہے، چونکہ صاحب دل تھے، اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، عرش سے نور آ رہا تھا، وہ عرش کی نور کو بکھیر رہے تھے، اور میرے جیسے طالب علم مزہ لے رہے تھے۔ پڑھو الحاوی الفتاوی میں اسی حدیث کی تشریح، جس میں 14 انہوں نے حکمتیں بیان کی، جی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بریلوی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے، رسول اللہ کے سچے در کے غلام تھے، حرمین شریفین کے امام تھے، مصر کے محدث اور صدر تھے، جامعہ ازہریہ جو مصر کا ہے اس کے پڑھے ہوئے ماہر محدث تھے، اور حرمین شریفین میں درس بھی دیتے تھے اور امامت بھی کرتے تھے۔ یہ وہی جلال الدین سیوطی ہیں۔ اللہ نماز ہے یا نبی پر سلام ہے؟ نماز پڑھیں، تیری عبادت کریں یا نبی کو سلام دے؟ سوال، نماز میں جب پڑھیں السلام علیکہ، یہ کہنے کاف منا آپ، تو، علیکہ تجھ پر، آپ پر، سلام تجھ پر، السلام علیکہ
تو اس وقت کیا تصور کریں؟ یہ تصور کریں نبی سامنے ہے، میں پڑھ رہا ہوں، یا یہ تصور کریں جب نبی نے صحابہ کو بتایا تھا زندگی میں، اسی کی میں ابھی خبر دے رہا ہوں، خبر تذکرہ کر رہا ہوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے ایسے سوال کیا، محدثین نے جواب دیا نہیں اخباراً نہ پڑھو، خطاباً پڑھو، خبر دے رہا ہوں وہ نہیں، یوں کہو نبی میرے سامنے ہے، میں سلام دے رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، اور میں عاشق جواب سن بھی رہا ہوں۔ علماء دیوبند کے بڑے محدث، دارالعلوم دیوبند کے پڑھانے والے استاد مولانا احمد علی سہارنپوری، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، بخاری کی شرح، انہوں نے اس کے اندر لکھا، فرمایا کہ جب اتحیات میں یہ سلام پڑھیں تو یوں تصور کریں نبی سامنے ہیں، زندہ بھی ہیں، نبی کو سلام پیش کرو، نبی سن بھی رہے ہیں۔ خطاباً پڑھنا، اخباراً نہیں پڑھنا، یہ دارالعلوم دیوبند کے محدث کا انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو میں نے آپ کو کتنی وضاحت سے باتیں سنائیں۔ بات یہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے محبوب کی محبت نہیں تو کیسے ہوگا؟ مزہ تب آئے گا جب اللہ سے محبت ہے تو یہ اس کا پیغمبر ہے، اس نے بھیجا ہے، اس کا رسول ہے، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے محبت نہیں رسول اللہ سے، تو خدا کی محبت میں کیا تجھے کمال؟ تو جھوٹا ہے۔ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہے، رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر اللہ تیرا محبوب ہے تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہے۔ اگر رسول اللہ سے محبت نہیں تو جھوٹا ہے، جھوٹا۔ خدا کی محبت میں بھی جھوٹا ہے، نہیں خدا کی محبت نہیں۔ مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ مجھ سے اتنا زیادہ محبت کرے، ابا سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، پوری دنیا کے ایک ایک فرد سے زیادہ کرے۔ جب تک اتنی محبت میں رسول اللہ سے نہیں کرے گا تو اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو کبھی سمجھاؤ، یہ مجھے سمجھا کر دکھاؤ۔ حتی اکون احب الی، احب یہ سمجھ، احب الی، مجھ سے اتنا زیادہ محبت کرے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ اب آپ بتاؤ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ میں تقریر کے لیے جا رہا تھا، مدرسہ تھا، وہ سامنے مسجد، مدرسہ سے مولوی صاحب نکلا، راستے میں مجھے پکڑا، کہا مولوی صاحب آپ یہاں توحید پر خطاب کرنا۔ وہ مجھے کہا، میں نے کہا جی ہاں توحید پر بھی کروں گا، رسالت، کہا کہ نہیں رسالت پر نہیں کرنا۔ کمال ہے یار، تجھے کیا ہے؟ توحید پر بھی بات کرنی ہے، رسالت پر بات کرنی ہے۔ نماز ہے جس میں التحیات للہ بھی ہے، السلام علیکم ایھا النبی جو بھی ہے، نماز کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، رسول اللہ کی تعریف بھی ہے، تیری نماز بھی مکمل نہیں۔ پھر جب السلام علیکم ایھا النبی جو پورا، پھر وہی دوبارہ اللہم صلی علی محمد، نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا، پھر اللہم بارک، سیر نہیں ہوا، سجدہ چونکہ دو ہیں نا، پھر درود بھی دو ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی و بارک ایک دفعہ ہوتا، فرمایا ایک دفعہ مزہ نہیں، جتنا لفظ زیادہ ہوں گے اتنا مزہ زیادہ آئے گا۔ بھئی دو درود کیوں ہیں نماز کے اندر؟ دو درود کیوں ہیں؟ کہتے درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی ایک نہیں دو ہیں، ایک ہے اللہم صلی علی محمد اور دوسرا ہے اللہم بارک علی محمد۔ دو درود کیوں ہے؟ یار سے جب وہ باتیں کرے گا پھر اس کو اداس رہے گا، اللہ میں سیر تو نہیں ہو، ایک اللہ نے فرمایا چلو دوسرا بھی چلو دوسرا بھی۔ تجھے محبت کا پتہ نہیں ہے نا، محبت آ جائے تو پتہ چلے۔ عاشق محبوب کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوتا، محبوب کی تعریف سے سیر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ تعریف کرے، بار بار تعریف کرتا رہوں، بار بار تعریف کرتا رہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر میرے مزار کے ارداگرد طواف کرتے ہیں، گول پھرتے ہیں، اور یہ سب میری تعریف کرتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اور میری قبر کو چھو کر برکت لیتے رہتے ہیں۔ یاد کریں اسی حدیثیں، روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی تعریف کریں یا اس کے محبوب کے مزار پر آ کر، روزے پر آ کر یہاں درود پڑھیں، یہاں پھرتے رہیں گول۔ فرمایا نہیں، فرشتے اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مجھ پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔
فرمایا یہ مغرب کے ٹائم جائیں گے، پھر دوسرے 70,000 آئیں گے، پھر یہ رات کو یہی کام کرتے رہیں گے، صبح یہ جائیں گے، پھر اور 70,000 آئیں گے، قیامت تک 70,000 روزانہ صبح و شام آتے رہیں گے، قیامت تک آئیں گے، اور پہلے گروہ کو پھر موقع نہیں ملے گا، نئے نئے فرشتے آئیں گے، نئے نئے فرشتے، جو پہلے فرشتے ہیں وہ کہیں خدا اگر ہمیں موقع ملے، ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سارے فرشتے مشتاق ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے محبوب کے روزے پر جا کر ہم وہاں پھرتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، ان کو موقع دیا جائے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک نئے نئے فرشتے روزانہ صبح و شام 70,000 آتے رہیں گے۔ یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے، محبوب کی رسالت کی علامت ہے، یہ ان کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ تیرے اندر جو محبت کا ذرا نہیں ہے تو پھر تو جان تیرا نصیب جانے، ہم تجھے کیا کریں، ہم تیرے نصیب سے کیا کھیل سکتے ہیں یار؟ ہم تو اسی یار کو دیکھتے ہیں، مزہ اٹھاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، مزہ اٹھاتے ہیں، تعریف سنتے ہیں، جی ٹھنڈا ہوتا ہے، سلام بھیجتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان، ادھر جو تین چیزیں ہیں، التحیات والصلوات والطیبات، تین ہیں، تو نبی کے لیے بھی تین چیزیں ہیں، السلام، رحمت اللہ وبرکاتہ، بیلنس برابر ہو، میزان صحیح ہو، قوام درست ہو، اس لیے نبی کے لیے بھی تین چیزیں ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری موافقت، وہاں التحیات کے بعد للہ ہے، آگے عطف سے ہے کام، التحیات للہ، للہ کو پہلے لایا، والصلوات میں للہ عطفاً آیا، والطیبات میں للہ عطفاً آیا، یہاں بھی وہی نظام ہے، السلام علیک ایھا النبی، ایھا النبی کو السلام سے ملایا، السلام پہلے لفظ کے بعد محبوب آیا، السلام علیک ایھا النبی، ورحمہ آگے وعطف ہے، ورحمت اللہ ایھا النبی وبرکاتہ ایھا النبی، باقی کو عطف کیا چونکہ پہلے بھی عطف سے ہے، یہاں بھی عطف میں لایا، اسی طریقے سے دونوں جملوں کو برابر ٹھہرایا کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں تو محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظیں لام ہے، الف ہے، لام ہے، الف ہے، لام ہے، پھر الف ہے، لام ہے، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، بغیر نقطہ ہے، بغیر عیب ہے، بغیر نقص ہے، بغیر داغ ہے، بغیر داغ، کوئی داغ، کوئی نقطہ نہیں، محمد میں بھی نقطہ نہیں، رسول میں بھی نقطہ نہیں، اللہ میں بھی نقطہ نہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ بغیر نقطہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی بغیر نقطہ ہے، یہ دونوں بغیر داغ کے ہیں، جس طرح اللہ کی محبت ہے اس طرح اس کے محبوب کی بھی محبت ہے۔ مسلائیں ان شاء اللہ، مسلائیں ان شاء اللہ۔